السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میرے وطنوں اور پاکستان کی عوام کے ہر طبقے کے سیاسی ورکروں کو السلام علیکم۔ میں آج بہت سوچ بچار کر کے اس کیمرے کے سامنے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ تمام باتیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہیں، جو افواہوں کے پردے میں نیچے ڈال دی گئی ہیں، جن کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا ہے، عوام سے ڈھکا دیا گیا ہے، میں وہ تمام باتیں آج آپ کو بتاؤں، تاکہ جو ابہام پایا جاتا ہے، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ دور ہو سکیں، اور اگر میری باتوں سے آپ کو 50-60% بھی افادہ حاصل ہوا تو میں سمجھوں گا یہ میری کامیابی ہے۔ میں بالخصوص پاکستان کے سیاسی ورکروں سے مخاطب ہوں، جو تحریک انصاف کے ہوں، جو ورکر جماعت اسلامی کے ہوں، اور جو ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، اور یا کسی اور چھوٹی موٹی جماعت کے۔ ان ورکروں کے لیے ایک نمونہ حیرت بن کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میرا نام اختر بیگ ہے، راولپنڈی سے میرا تعلق ہے، اور ایک دفعہ کے الیکشن میں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں میرا مقابلہ شیخ رشید سے، جو کہ میرا پڑوسی بھی ہے، اور اس کے ساتھ میں جنرل سیکرٹری تھا نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن ہری پور ہزارہ کا، اور میں نے زیادہ تر کام پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے مزدوروں کے لیے جناب مرحوم عبدالقیوم بٹ صاحب کے ساتھ، جو کہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور ورکروں کے اندر انتہائی ہمت سے، جذبے سے، شوق سے کام کرتے تھے۔ اگر آپ میرے دوستوں کو یاد ہو کہ ورکروں ہی کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو عروج حاصل ہوا، جو آج تک کسی اور پارٹی کو حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ تمام محنت کش طبقہ ایک زبردست عمل کی میدان میں اتر آیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے قائد کے ہمراہ آواز بلند کی۔ گلی گلی، کوچہ کوچہ لوگوں نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے پوسٹر بنوائے، اپنی جیب سے بینر بنوائے، اور یہاں تک کہ اگر انہیں لوگوں کو کھانا بھی کھلانا پڑتا تو اپنی جیب سے کھلاتے۔ پارٹی فنڈ نہیں تھا، پارٹی فنڈ دیا بھی نہیں کرتی، ورکرز لیتے بھی نہیں۔ اب میں جس موضوع پر آ رہا ہوں، یا جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے الذوالفقار۔ الذوالفقار تنظیم مرزا بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور چند ساتھیوں نے مل کر کابل میں بنائی تھی، اور الذوالفقار تنظیم کے بارے میں سب سے بڑی جو افواہ ہے وہ یہ کہ ایک یہ گوریلا تنظیم تھی، اور پاکستان آرمی کے خلاف یہ کام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، یا پاکستانی عوام کے خلاف۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اسی پروگرام میں آپ کو فلم دکھا سکتا ہوں، جو پاکستان ٹیلی ویژن، اس وقت واحد ٹیلی ویژن تھا، PTV سے چلائی گئی تھی، الذوالفقار اور پاکستان کی سالمیت۔ دوستو، ہم لوگ مجبور تھے کہ ضیاء کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہم نے جب ضیاء کے خلاف آواز بلند کی تو ہمارے ساتھیوں کو کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، پھانسیوں کے پر لٹکایا گیا، اور یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے جن لوگوں نے پھانسی لگائی ان کو بھی مار دیا گیا۔ ابھی ایک آدھ زندہ ہے جنہوں نے آگ لگائی تھی، لیکن یہ سب باتیں اس طبقے کی تھیں جو اس بات پر مجبور ہوئے کہ اب ضیاء کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ یہ بات آج آپ نے سن لی ہے، ججوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی غلط دی۔ کوئی کہتا ہے مجھ پر دباؤ تھا، کوئی کہتا ہے میں نے پیسہ لے لیا، کہ کر لیا۔
اب جتنے منہ اتنی باتیں کرتے ہیں لوگ، پارلیمنٹ خاموشی اختیار کرتی ہے اور پارلیمنٹ کہتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے خاموشی کو. بھائی یہ سب باتیں اب قصہ پارینہ ہے. ہمیں حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کی راہیں چننی ہیں. میں آج آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جو آج تک نہ کسی نے بتائے نہ کسی نے لکھے. یہ کتابی شکل میں آپ کے پاس آ رہی ہے اور کتاب کا نام ہے پسر مشرق، سن آف ایسٹ. دوستو، سن آف ایسٹ مرزا بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور اس کے ساتھی ہیں. پسر ایک ہے اس لیے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے شاہ نواز اور مرزا بھٹو کو آگے رکھتے ہیں، اور باقی ہم سب ہیں تو پسر. بقول مرزا بھٹو کے بارے میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، اپنی کتاب میں بھی لکھا، میرے بیٹے میرے عوام ہیں، تو کیا آج بھی یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا میرے بیٹے میرے عوام ہیں. تو ہم وہ ساتھی جو لاکھوں میل اور ہزاروں میل بلند پہاڑوں پر، دریاؤں میں چلتے ہوئے جب کابل پہنچے تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو نصرت بھٹو کے کہنے پر ویلکم کیا، ہاتھ ملایا اور ہم نے اپنی خدمات پیش کی. کیونکہ نصرت بھٹو نے ہمیں کہا تھا کابل جاؤ اور میرے بیٹوں کے ہاتھ مضبوط کرو. ہم جب کابل پہنچے، کابل میں یہ داستان میں کتابی شکل میں لکھ رہا ہوں اور موجود ہے، جس کا کچھ حصہ اقتباسات میں ابھی پڑھوں گا بھی. تو جب ہم کابل میں پہنچے تو کابل میں ہمیں ایک بڑے پرانے سے مکان میں زمین پر گدے لٹا کر سلا دیا گیا. وہاں کچھ پٹھان تھے، کچھ ساتھی تھے. 4 ساتھی قیوم بٹ کے ساتھ تھے، 4 ساتھی سرفراز نامی ایک راجہ انور کے ساتھ تھے. اس کو وہاں سرفراز کے نام سے یاد کیا جاتا. راجہ انور غائب تھا. راجہ انور کے ساتھی جو تھے ان میں شیخ گل، شیخ اقبال، ساجد اور سجاد اور ایک گجرانوالہ کا لڑکا، یہ لوگ گن گاتے تھے راجہ انور کی. راجہ انور وہاں موجود نہیں تھا. میں جب پاکستان سے آیا تو پاکستان میں اخبارات میں خبر لگی تھی کہ راجہ انور ڈبل ایجنٹ ہے، CIA کا بھی اور KGB کا بھی. وہ اخبارات میں نے مرزا بھٹو کے آگے رکھی اور سوال کیا کہ راجہ انور کہاں ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ دورے پر جرمنی گیا ہے. حقیقت میں وہ دورے پر نہیں تھا، بلکہ وہ قید ہو چکا تھا، اور اس کی قید کی وجوہات مرزا بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے کمرے میں ٹائم بم لگانے کی تھی، جس کی تمام رپورٹ کوثر علی شاہ کی بیوی اس نے دی، اور موقع پر جا کر دیکھا گیا تو واقعی ان کے کمروں میں ٹائم بم تھے اور اس کو جیل کر دیا گیا. بہرحال یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی. اب وہاں 2 گروپ تھے. ایک گروپ میں صبح سویرے اٹھ کر قیوم بٹ صاحب ناشتے کے بعد ہمیں سیاسی حالات و واقعات بتایا کرتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کی کتابیں پڑھا کرتے تھے. اگر مجھے قتل کر دیا گیا اور ان موضوعات پر ڈسکس کرتے تھے جو بھٹو صاحب نے نشاندہی کی. مزیداری کی بات یہ ہے، شیخ گل کو، شیخ اقبال کو، ساجد، سجاد، ان کو جب بلایا جاتا تو یہ سامنے دھوپ میں بیٹھ کر چرس لگا کہ سگریٹ لگا رہے تھے، پی لیتے اور کہتے جی بٹ صاحب اپنا سبق اپنے کول رکھو، سانوں نہیں اس دی ضرورت، راجہ انور آئے گا اسی گل کر لیں گے. بہرحال یہ چھوٹی سی ایک ابتدا تھی، یہ ایک چھوٹا سا ماحول تھا. کھانا ہمیں صبح گھی لگا کر روٹی اور چائے کا کپ الذوالفقار تنظیم کا خزانچی، جس کا نام تنظیمی نام الذوالفقار آج کل زندہ ہے اور لندن میں ہوٹل چلا رہا ہے، وہ دیا کرتا تھا. سارا دن میں ہم اسی جگہ رہتے تھے، بند رہتے تھے. یہ بات اب آپ غور سے سنیں.
اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو بات کریں۔ الذوالفقار تنظیم کا کوئی ٹریننگ کیمپ کابل میں موجود نہیں تھا۔ وہ گھر جس میں ہم گئے تھے اس کا نام ساتھیوں نے ڈریکولا ہاؤس رکھ دیا۔ پھر یہ کام جو تھا آگے چلانا تھا اور ساتھیوں نے بھی آنا تھا، وہ جگہ چھوٹی تھی۔ یہ کام مجھے اور کوثر علی شاہ کو سونپا گیا کہ ہم کابل کے اندر کوئی اور بڑی جگہ تلاش کریں۔ اب ہم نکل جاتے مختلف علاقوں میں جا کر دیکھتے کوئی جگہ مل جائے، اچھی جگہ مل جائے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات غلط ہے کہ حکومت کابل نے ہمیں خرچہ دیا یا سپورٹ کی۔ انہوں نے ہمیں اپنی جگہ تو دے دی، لیکن ہمیں نہ تو انہوں نے خرچہ دیا اور نہ ہی ذوالفقار تنظیم کے سربراہ مرزا بھٹو نے کوئی پیسہ ان سے لیا۔ اب ایک مکان مل گیا جو میں نے اور کوثر علی شاہ نے ڈھونڈا تھا۔ اس مکان کے 3 حصے تھے، یعنی 3 مکان جو تھے ان کے درمیان میں دیواریں تھیں۔ ہم نے 2 بڑے جو گراؤنڈ تھے ان کے درمیان کی دیوار کو گرا دیا۔ مالک مکان کو اعتراض تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ فکر نہیں کرو، جب آپ کو یہ مکان ہم دیں گے تو آپ کی یہ دیوار بنا دیں گے۔ وہ ایک حصے میں ہم رہائش رکھنے لگے اور دوسرے حصے میں ہمارے بیٹھنے کی جگہ، جہاں ہم بیٹھ کر اپنے سیاسی تبادلہ خیالات کیا کرتے تھے۔ نئے آنے والے دوستوں کو میں ایک نیا نام دے دیتا تھا، پرانا نام وہ بھول جاتے تھے۔ نیا نام ان کو اس لیے دیا جاتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان میں کسی مصیبت میں آئے تو ان کو ہمارے دوستوں کے اصلی نام کا علم ہی نہ ہو۔ اب وہاں پر یہ بات پھر آپ کو ذہن نشین کرا دوں، الذوالفقار کا وہ ہیڈ کوارٹر جسے کہا جاتا ہے، وہ 2 مکانوں کی درمیان کی دیوار گرا کر ایک رہائش گاہ بنائی گئی تھی، جہاں ہم کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں کھول سکے، نہ ہی کوئی ٹریننگ سینٹر تھا۔ صبح اٹھتے قیوم بٹ صاحب، اس لیے کہ ہم سارا دن بستروں پہ تھے، بیڈ میں تھے، قیوم بٹ صاحب ہمیں پی ٹی کرا دیا کرتے تھے، اور جب وہ لڑکوں کو اٹھاتے تھے بستر سے، سردی کے دنوں میں برف کے اوپر پی ٹی کرنا، بڑا ٹھنڈ لگتی تھی، تو وہ اٹھ کے کمرے میں جاتے اور ہر لڑکے کو اٹھاتے، گیٹ اپ آن دا ٹوز، آن دا ٹوز۔ پٹھان لوگ آن دا ٹوز سمجھ نہیں دیتے تھے، وہ کہتے چلو اٹھو یار انڈا ٹوز، یعنی ہم جب ڈرل کر لیں گے، پی ٹی کر لیں گے، پھر انڈا اور ٹوز ناشتہ ملتا تھا۔ آن دا ٹوز کو انہوں نے انڈا ٹوز بنایا۔ اس طرح ہم روز 1 گھنٹہ وہاں ڈرل کیا کرتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹریننگ سینٹر وہاں موجود نہیں تھا، جسے الذوالفقار کا ہیڈ کوارٹر نام دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے مراد یہ ملٹری لوگ یا سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں شاید کچھ جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کی طرح کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے جہاں لوگ جو ہے اسلحہ چلانا سیکھتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں۔ یہ بالکل ٹوٹل غلط ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی پوری فلم میں ابھی اسی صورت میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اب آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، الذوالفقار کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں تھا۔ ہم ساتھی پاکستان سے چل کر آتے تھے، مرزا بھٹو کو ملتے تھے اور ان سے اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو سنیے آپ، الذوالفقار میں جب شامل ہوتے تھے سب سے پہلے یہ کہا جاتا تھا جو لوگ کسی دوسری پارٹی سے ہیں، آج وہ اس پارٹی کا نام لینا چھوڑ دیں، آج آپ الذوالفقار تنظیم کے ممبر ہیں، اور حلف اٹھاتے تھے۔ ہمیں ایک کلاشنکوف کھڑی کر کے اس کے اوپر سارے ساتھی ہاتھ رکھتے تھے اور اوپر قرآن پاک ہوتا تھا۔ ہم حلف اٹھاتے تھے، میں اپنا نام لے کر، میں مسمی اختر بیگ، اور دوسرے ساتھی اپنا اپنا نام لے کر یہ قسم اٹھاتے تھے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق شہید کیا گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو بلکہ اس کے ساتھ شامل ٹولے کے خلاف ہم جد و جہد کریں گے، اور جب تک ان سے انتقام نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور پاکستان میں جمہوریت
کی بحالی کے لیے حتی المقدور کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم حلف نامہ ختم کر دیتے تھے۔ یہ حلف نامہ تحریری طور پہ کتاب میں موجود ہے، اور یہاں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ ہم پاکستان کے یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ ہم پاکستان آرمی کے خلاف ہیں یا پاکستان آرمی کے خلاف ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو چند لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا تو یہ بات آج تک میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فوج کے اندر بھی بغاوت ہو جاتی۔ وہ طبقہ جو فوج کا نچلا طبقہ ہے، وہاں بغاوت کی افواہیں ہو چکی تھیں، اور کئی دفعہ کوئی لوگ بھی پکڑے گئے تھے میجر کرنل رینک کے، اور نیچے کے لوگ، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں میجر تک کے لوگ ہمارے ساتھ الذوالفقار تنظیم میں بھی شامل ہوئے۔ تو یہ بات آج پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں کہ الذوالفقار تنظیم نہ تو پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھی، اور نہ ہی پاکستان آرمی سے کوئی جنگ لڑ رہی تھی۔ واضح طور پر حلف اٹھایا گیا تھا۔ الذوالفقار میں شامل ہونے والے یہ حلف اٹھاتے تھے کہ مرزا بھٹو کے سامنے، شاہ نواز کے سامنے اور دیگر ساتھیوں کے سامنے، جو پرانے ساتھی ہوتے تھے، اس بات کا عہد کیا جاتا تھا کہ ہم جدوجہد کریں گے اور پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں گے۔ ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں، پاکستان آرمی جانتی ہے اس بات کو۔ پاکستان آرمی کی انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بات موجود ہے، الذوالفقار کا کوئی آدمی، کوئی شخص الذوالفقار کا پاکستان آرمی کے خلاف نہیں تھا، اور نہ ہی پاکستان آرمی کی کسی انسٹیٹیوشن پر الذوالفقار نے کوئی اٹیک کیا، حملہ کیا یا ان پر کوئی نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جو بات آپ کتاب میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، چونکہ آج یہ ایک ابتدا ہے، اس میں چند اہم باتوں کو ہیڈ لائن کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، اگر پاکستان کی سالمیت کے خلاف الذوالفقار تنظیم ہوتی تو کابل میں انٹیلیجنس چیف نجیب اللہ اور KGB کی چیف کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ کام کرتی۔ نجیب اللہ نے اور KGB نے جب ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان میں کام کریں گے، ہمارا نام ہو چکا تھا، چونکہ ہائی جیکنگ کے بعد ہم بہت سے قیدی، جن میں سزائے عمر اعلیٰ 11 عمر قید جن کو پھانسی کی سزا تھی، وہ تھے۔ اب وہ جب ساتھی رہا ہو گئے، الذوالفقار کا ایک نام بنا، تو کابل میں ہم پر یہ دباؤ ڈالا گیا KGB کی طرف سے، اور خاص طور پر نجیب اللہ کی طرف سے، کہ ہم ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں گلی محلوں میں ادھر ادھر دھماکے کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ مرزا بھٹو نے واضح الفاظ میں کہا، دیکھیے ہماری لڑائی ہم تک، ہم کسی دوسرے کی لڑائی میں نہ تو شامل ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم آپ کے ساتھ مل کے پاکستان میں، ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہمارا معاملہ ہے اور ضیاء الحق کا معاملہ ہے، ہمارا کسی اور ادارے یا کسی سے ٹکراؤ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب یہ جواب انہوں نے کلیئر سنا، یہاں تک کہ شاہ نواز بھٹو نے گالی دے کر کہا، جب اس کی بیوی نے اسے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے KGB کے ساتھ نہ دیا اور آپ KGB کے ساتھ نہ ملے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو شاہ نواز نے ایک گالی دی، جس کو دینا مناسب تو نہیں لگتا اس وقت، لیکن جو لفظ حقیقت ہیں وہ کہنے، شاہ نواز بھٹو نے کہا آئی ول فک دا KGB۔ یہ بات غالباً مرزا بھٹو کی بیوی اور شاہ نواز کی افغانی بیوی نے نجیب اللہ اور KGB کو بتا دی، اور وہ اپنے پورے اس میں آئے کہ وہ ہمیں دھمکائیں اور ہمیں اپنے ساتھ ملائیں۔ ہم نے کابل کو خیرباد کہہ دیا۔ ہم کیسے گئے، کس طرح گئے، یہ داستان بھی میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ ہم نے کابل چھوڑ دیا، ہم گروپوں کی شکل میں نکل گئے۔ قذافی نے
فوج کے لیے پاکستان سے کچھ آدمی مانگے تھے، اور اس کی اپنی ذاتی خواہش پر کہ پاکستان کے افغان بچے اور لڑکے نوجوان دیں، کیونکہ ان کو بندوق چلانے کا شوق بچپن سے ہوتا ہے اور آرمی میں بندوق چلائی جاتی ہے۔ لہٰذا مرزا بھٹو نے پاکستان کے قبائل سے بہت سے نوجوان لڑکوں کو ایک ریجمنٹ کی صورت ان کو کابل پہنچا دیا۔ وہ لڑکے آج پاکستان میں موجود ہیں، اور میرے خیال میں جب میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی وہاں لیبیا کی کمائی سے بڑے بڑے کوٹھیاں اور محل نما گھر بنائے ہوئے ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم لڑائی لڑتے رہے، ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت بحال کریں گے، مرزا بھٹو کے ساتھ شانہ بہ شانہ مل کر چلتے رہے، ہم نے دن دیکھا نہ رات، کام میں لگے رہے۔ میرے وہ ساتھی جو آج زندہ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کابل میں کس طرح زندگی گزاری، کھانا کیا تھا، رہنا کیا تھا، پینا کیا تھا، اور ہمارے پاس کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا۔ ہمارا وہاں ایک جھنڈا لگا ہوا تھا جو میں فوٹو میں آپ کو دکھا دوں گا، پیپلز پارٹی کا، اور ایک جھنڈا لگا ہوا تھا الذوالفقار کا۔ الذوالفقار کا جھنڈا شاہ نواز کی مدد سے میں نے بنایا تھا، ایک تلوار برق کو کاٹتی ہوئی بنائی تھی، اور سرخ رنگ کا انقلابی نشان تھا۔ جو دوست بار بار یہ کہتے ہیں شہیدوں کو سرخ سلام، شہیدوں کو سرخ سلام، تو میں ان سے آج بھی یہ گزارش کروں گا، بھائی شہیدوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، شہیدوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت مانگی جاتی ہے، اور ہم مسلمان سبز رنگ کو ایک سبز گنبد کی طرح نظر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اللہ سے جو اس کی رحمت آتی ہے وہ بھی نیم، شفاف اور انتہائی علیم ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں تو سرخ سلام اور سرخ سلام، یہ بات قصہ پارینہ ہے۔ جو لوگ سرخ سلام کیا کرتے تھے وہ ہمارے اندر شامل ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو کامریڈ کہلاتے تھے۔ کامریڈ یہ ایک لفظ رشیا سے نکلا تھا جو دوستوں کے لیے تھا، جن کو ہم سرخا کہتے تھے۔ سرخے جو تھے وہ اپنے آپ کو کامریڈ کہلاتے تھے، اور ہم ایک دوسرے کو ساتھی کہتے تھے۔ تو یہ تھا الذوالفقار کا عنوان، جس میں یہ بات آپ کو آج پہلی دفعہ سننے کو ملی کہ پاکستان کی اسلامیت کے خلاف نہ تو الذوالفقار تھی اور نہ فوج کے خلاف تھی۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ اقتباسات کتاب کے سناتا ہوں، اور آپ جوں اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، جوں اس کتاب کو دیکھتے رہیں گے، تو آپ کو وہ تمام حقائق، وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ کو ملتے جائیں گے۔ اور بالخصوص وہ کارکن جو پارٹیوں میں کام کرتے ہیں ان کو یہ باتیں توجہ سے سننی ہوں گی، کیونکہ کارکن، کار کا مطلب کام، کام کن، کارکن کام کرتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کن فیکون، کن ہو جا، فیکون ہو گیا، کارکن کام کرتا ہے، کار اور کن۔ تو دوستو کارکن کے ساتھ جو بیتتی ہے، کارکن کے اوپر جو بیتتی ہے اس کے بارے میں پھر تاہم کوئی ذکر نہیں کرتا۔ بے نظیر پر کراچی میں حملہ ہوا، بے نظیر زخمی تھی یا بچ گئی، لیکن وہاں کئی کارکن جو مر گئے، ہم کہہ دیتے ہیں شہید ہے۔ اب وہ کارکن ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، وہ کارکن کہاں دفن ہے، کوئی قبر پہ ان کے نہیں پھول چڑھانے کے لیے گیا، دعا پڑھنے کے لیے گیا۔ ان کے والدین جن کے جوان بچے چلے گئے ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ اس کے علاوہ ضیاء الحق نے جن کارکنوں کو پھانسیاں دی، کوڑے مارے، ان کارکنوں کو آج کوئی نہیں پوچھتا۔ جن کو پھانسیاں دیں کوئی سگریٹ کی ڈبیوں سے تاج بنا کر رکھ دیتا ہے، اور کوئی ایک ٹانگ پر بیڑی سے گھنگرو باندھ کر نعرے لگاتے جاتا ہے، اور قیوم بٹ جیسے جب کوڑا کھانے جاتے ہیں تو ہر کوڑے پر
نعرہ بھٹو لگاتے ہیں۔ جب کوڑے لگے اس وقت جیل میں بہت سے ساتھیوں کو 20-25 آدمیوں کو کوڑے لگے تھے۔ قیوم بٹ ایک بزرگ اور ایک وکیل ایم این اے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کوڑے کھانے میں جاؤں گا۔ جب اس سے سوال کیا گیا کیوں، اس نے کہا بھائی میں جیسے کوڑے کھاؤں گا بعد میں ساتھی وہی کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے قیوم بٹ نے کوڑے کھائے، بعد میں آنے والوں نے بھی ایسے ہی کیا، ہمت اور حوصلے سے کوڑے کھائے۔ کوڑوں کی سزا کہہ دینا معمولی بات ہے، لیکن 10 کوڑے تو کجا، ایک کوڑا بھی آپ کھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کوڑا ہے کیا چیز۔ دوستو یہ ایک بڑی علمیہ داستان ہے۔ الذوالفقار ایک جد و جہد کا نام ہے جسے مختلف طریقے سے ہر شخص نے، ہر آدمی نے اپنے طریقے سے اس کو دیکھا۔ دیکھو جب ذوالفقار علی بھٹو کو بیٹے کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، اس نے انکار کیا، اور جب اس کو یہ کہا گیا پھر آپ کابل چھوڑ دیں، اس نے کابل چھوڑ دیا۔ یہ بات نوٹ کیجئے، کابل میں رہ کر ہمارے پاکستان سے ساتھی آتے اور جاتے تھے، جب اس نے کابل چھوڑا ہم سیریا اور لیبیا چلے گئے، بہت دور، جہاں ہمارے ساتھیوں کا آنا اور جانا ایک مصیبت تھی، لیکن کام نہیں چھوڑا، ضیاء الحق کے خلاف جد و جہد میں مصروف رہے۔ ہم اپنے ساتھیوں سے پاکستان میں رابطے میں رہے، آج بھی ہمارے رابطے ہیں، ہمارے ساتھی آج بھی ایکٹیو ہیں، لیکن ہم نے ان سب ساتھیوں کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اب پاکستان سے ٹکراؤ رکھنے والوں کے ساتھ ٹکراؤ کریں، پاکستان کو داؤ پہ لگانے والوں کے ساتھ ٹکراؤ میں رہیں، اور وہ طریقے ان کے اپنے ہیں، کوئی مسلح جد و جہد نہیں ہے، کوئی اسلحہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تربیت اور اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ہر وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ ہماری آج ایک کال پر ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں کے بعد بزرگ مرزا بھٹو اور شاہ نواز کے بعد قیادت جو تھی ہم نے قیوم بٹ صاحب کو دی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ میرے بیٹے میرے پاکستان ہیں، لہذا ہم میں سے ہر وہ ساتھی جو جد و جہد کر رہا ہے وہ ایک اپنی جان میں اپنی ساکھ میں ایک پورا لیڈر ہے۔ آپ آزمانا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جگہ جگہ لاہور، پنڈی، کراچی، گلگت، ملتان آپ کو ہمارے ساتھی ملیں گے اور موجود ہیں۔ جو لوگ جیلوں سے آئے تھے اگر چاہتے تو وہ بھی خاموشی سے کہیں چلے جاتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ چند ایک لوگ باہر گئے، باقی سب کے سب وہاں موجود ہیں۔ میں نے آسٹریا میں اپنے جن ساتھیوں کے ساتھ جیل کاٹی تھی ان میں سے 5 ساتھی پاکستان واپس چلے گئے تھے، ایک کو سزائے موت ضیاء الحق نے دے دی اور باقی پاکستان میں زندہ ہیں، ایک کی شہادت ہوئی۔ وہ کس طرح شیخ اقبال کی شہادت ہوئی یا وہ اپنی موت کسی وجہ سے مرا، بہرحال باقی ساتھی وہاں موجود ہیں۔ میں اور میرا ایک ساتھی ڈنمارک میں موجود ہے، اور ہماری تنظیم کے کچھ اور ساتھی بھی جو آغا وسیم ہیں، آغا نوید ہے اور آغا برادران، وہ بھی اس عمل میں جڑے ہوئے ہیں۔ لندن میں ہمارے 2-3 ساتھی ہیں جو اپنی روٹی روزی کے ساتھ ساتھ اپنے مشن میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو میں چاہوں گا کہ میں اپنی کتاب کے دوستو یہ کہنے سے پہلے، کتاب کے کچھ اوراق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اور مزیدار دلچسپ باتیں بتاتا ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں تحریک انصاف میں جو کرپٹ لوگ تھے یا جو کرپٹ لوگ کرپشن کر کے گئے تھے وہ سب شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، پنجاب کا وزیر تعلیم پاکستان پیپل پارٹی کا ہے، بلکہ میں نام لیے بغیر یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ نومبر کی
26 نومبر کو میں نے پاکستان چھوڑا تھا. 2 ہفتے پہلے آغا اقبال کے گھر میں کارکنوں کی ایک کارنر میٹنگ تھی. پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارٹ ورکرز وہاں موجود تھے اور سردار سلیم صاحب ایک امامان خصوصی کے ساتھ ایک بڑے ڈرامائی انداز میں آغا اقبال کے گھر شامل آئے اور وہاں موجودہ پنجاب کے وزیر تعلیم نے ایک بڑی دھواں دار انقلابی تقریر کی. بڑھتے چلو، قدم بھی بہت، سر بھی بہت، فیض احمد فیض کو پڑھا اور ہم سب ساتھیوں کے اندر یہ حوصلہ دیا اور ہم سب ساتھیوں کو یہ کہا کہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، لڑنا ہے، مرنا ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ. وزیر تعلیم آج جو تعلیم کی وہ بنا رہے ہیں، انہوں نے یہ کارنر میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے ہمیں جہاد، یعنی اب اس کو جہاد کہیں یا آپ جو بھی کہیں، اس طرح راغب کیا کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم ضیاء الحق کا مقابلہ کریں. آخر وہ تقریر کر کے چلے گئے. آج وہ تحریک انصاف، ماڈل ٹاؤن میں بڑی شاندار کوٹھی میں رہتے ہیں، تحریک انصاف کے وہ طرف سے پاکستان میں پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں. آج راجہ انور وہاں موجود ہے. نواز شریف کے قافلے میں وہ ڈائریکٹر وزیر تعلیم رہا ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے غریب لوگوں کو پیٹرول پھینک کر آگ لگانے پر مجبور کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے یا کسی نے نہیں کہا تھا کہ غریب لوگوں کے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگایا جائے. پنڈی میں ہمارے ساتھیوں نے، یہ لڑکوں نے آگ لگائی تھی، کمبل سے آگ بجھا دی تھی. سجاد شاہ اس کا نام ہے، سجاد حسین شاہ. اس نے کہا تھا یہ فاصلہ غلط ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگ لگائیں. جو لوگ آگ لگائیں گے ممکن ہے اس پر ان کو کسی دباؤ میں، کسی لالچ میں، کسی میں بھیجا ہو، وہ آگ لگائیں گے، ہم ان پر کمبل پھینک کر آگ بجھا دیں گے. راشد ناگی اس کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کمبل ڈال کر سجاد حسین نے پولیس کی مار کھاتے ہوئے، ڈنڈے کھاتے ہوئے اس کی آگ بجھا دی تھی. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی ہے، پیپلز پارٹی سے گیا ہے، اور میں نام لوں گا تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ وہ انقلابی تھے جو الذوالفقار کو بیک میں پش کرتے تھے، لوگ بھیجتے تھے، نوجوان گڑبڑ کے بھیجتے تھے. ان سے پوچھا جائے الذوالفقار اگر پاکستان کی اسلامیت کے خلاف تھی تو پھر یہ لوگ اپنے کیوں بھیجتے تھے؟ لوگ آتے تھے، سلام کر کے، اسلام دے کے، خط دے کے چلے جاتے تھے. مرزا بھٹو کو پیغام دیتے تھے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیے. تو آئیے آپ ذرا یہ دیکھیے، 26 نومبر 19 کا دن ہے. مزیداری کی بات یہ ہے کہ صبح پرندے اپنا راگ الاپ رہے تھے. وہ کہتے ہیں ممکن ہے وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صبح نور کہا کرتے تھے، یا سونے والوں کو چہچہا کر جگا رہے تھے. میں بھی یہی طے ہی نہیں کر پایا تھا. بڑے ہی دھماکے کے ساتھ کوئی مکان کے اندر داخل ہوا. دروازہ کھلا اور اونچی آواز میں، گونجدار آواز میں کہا، السلام علیکم، بکرے آ گئے نے. جواب میں ایک خاتون نے ذرا دھیما انداز اپنا کر کہا، اوئے ذرا آرام نال گل کر، وہ بیٹھے چک پہ وچ نے ستے ہوئے نے. رات بھر کی کروٹیں بدلتے رہے. ہم نے نیند کہاں آنی تھی. ہم 6 ساتھی بیٹھک میں سو رہے تھے، جن میں اورنگزیب ظفر، ادریس بیگ، مشتاق فوٹوگرافر، ادریس طوطی ماسٹر اور میں شامل تھا. زمین پر محمدی بسترا لگا ہوا تھا. نیند رات پر نہ آ سکی تھی. زور سے دروازہ کھلنے اور پھر بکرے آ گئے نے والی آواز کی گونج نے آغا اقبال کی بیٹھک میں داخل ہوا اور کہا کہ چلو بھائی اٹھو. چند ہمیں شاید ہمراہی ہونے کے ناطے صبح سے ہی
انتظار تھا کہ ہم ایک دوسرے سے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر آئیں، اور آغا اقبال جامع مسجد پر ایک حمام میں لے گیا۔ ہم نے غسل کیا، اور جب ہم مکان میں واپس پہنچے تو سردار سلیم اپنی انگارے برساتی سرخ آنکھوں کے ساتھ ہمارا منصت تھا۔ سردار سلیم نے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور شلوار قمیض کے ساتھ ایک افغانی ٹوپی بیٹھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پٹھان ہے۔ چپل اور چینل سے ہم نے بڑے اطمینان سے السلام علیکم کیا۔ سردار سلیم کو اس روپ میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مسکراہٹ کے ہر کش لگاتے ہوئے، اپنا معنی خیز انداز مسکراتے ہوئے ہم میں سے باتیں کر رہا تھا کہ کسی نے اپنی نقل میں کہا اور کسی نے ویسے بات کی۔ صبح جامع مسجد روڈ پر واقع آغا اقبال کے گھر سے ہم نکلے۔ ٹانگے میں بیٹھ کر ہم بسوں کے اڈے پر پہنچے۔ سردار سلیم نے ہمیں ہدایت دی کہ بس میں آگے پیچھے دو کر کے بیٹھ جانا، اور سیٹ پر خاموشی سے بیٹھنا، کوئی گفتگو بات چیت نہ کرنا، کسی سے کوئی ہیلو ہائے مت کرنا۔ میری سیٹ سردار سلیم کے ساتھ تھی۔ سردار نے بس سے اتر کر ایک اخبار خریدا اور سگریٹ سلگا کر جہاز کے پروں کی طرح سیدھا ڈھونڈنے لگا، اور ساتھ ہی اخبار پڑھنے کی بجائے ایک ان پڑھ کی طرح جلدی اس کے صفحات الٹ رہا تھا اور تصاویر کے نیچے کا کیپشن بھی پڑھ رہا تھا۔ ساتھ ہی سگریٹ کے مرغولے بنا کر چھوڑ رہا تھا۔ بڑا عجیب سا لگا۔ زیادہ تر وہ خاموش رہا اور اخبار کو پڑھتا کم اور سرسری نظر سے دیکھتا زیادہ تھا۔ سردار کا دھیان ادھر ادھر بھی رہا۔ راولپنڈی سے پارا چنار والی بس میں ہم ایک مقام پر قدرے پڑاؤ ڈالا تو سردار سلیم نے بس ڈرائیور سے بیٹھے ہی اپنے سے معلوم کر لیا کہ بس کتنی دیر یہاں رکے گی۔ اس نے کہا کہ آپ چائے پانی کھا سکتے ہیں۔ سردار سلیم نے ایک ہوٹل کا ریسٹورنٹ میں ہمیں چلنے کو کہا، جہاں ہم ایک بڑے توے پر چپلی کباب ایک پٹھان کے بنا رہا تھا۔ چند ایک ساتھیوں نے اس ریسٹورانٹ کی کرسیاں میز رکھی ہوئی تھی، اور نوجوان لڑکے جنہوں نے شاید ہاتھ سے نہیں دھوئے تھے، گاہکوں کو آواز دے کر بلا رہے تھے، کباب بنا رہے تھے، اور نسوار کی ڈبیاں کھولی جلدی منہ میں نسوار بھی ڈالی جا رہی تھی۔ ہاتھ کرسیوں پر لگا کر پھر اسی سے سب کچھ کام کیا کرتے تھے۔ کباب بناتے ہوئے سردار سلیم نے کباب کا آرڈر دیا، اور پھر صاحب ادھر ادھر جا کر ہم بیٹھ گئے، دو چارپائیوں پر بیٹھے اور چپل کباب کھانے لگے۔ یہ کیا ماحول تھا، کیا چیز تھی جسے آج تک انسان نہیں بھول پایا۔ میرا دل مزید چاہا کہ کباب کھاؤں، کیونکہ میں کباب بناتے ہوئے پٹھان کو بڑی دیر سے نسوار والے ہاتھوں سے دیکھ رہا تھا، ہاتھوں سے کباب کو مسلتے ہوئے منظر کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا میرا دل نہ چاہا۔ باہر کیف مشتاق فوٹوگرافر نے کہا، آج تو تیری سالگرہ ہے۔ سردار سلیم نے جب سنا تو مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، آج تیری سالگرہ ہے۔ آئے زور کے بہانے سردار سلیم نے مزاج سے سالگرہ مبارک دی، چپلی کباب کھاتے ہوئے، اور پارا چنار جانے والی اسی بس میں دوبارہ سوار ہو گئے۔ بس نے جو ہی رفتار پکڑی، میں نے اس کی تصاویر کو کھول لیا جو ایک لفافے میں، ایک پاسپورٹ میں
چند تصاویر ساتھ لایا تھا۔ بس چلی رہی تھی، میں نے اپنی تصویروں سے باتیں کر رہا تھا، بچوں کا خیال بارہا آ رہا تھا۔ پھر اسی انجانے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے قبل ازیں کے چند اور باتیں کرتا، بس یہ بات خود بخود ذہن پر آتی اور مسکراتی، ایک سکرین نبور آر ہوتی اور کوئی منظر سامنے آتے اور چلے جاتے، شعور و لاشعوری سوال و جوابات کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ خود کو یہ تسلی نہ دے پایا کہ چلو 3 ماہ کی بات ہے، پھر واپس تو آ ہی جانا ہے، اس لیے کہ ہمیں 3 ماہ کے لیے کابل لے جایا گیا تھا۔ ہمیں یہ 3 ماہ کا سوچ کر خاموشی اختیار کی، اور پھر یہ الفاظ گزشتہ رات نہایت باغ کے سامنے لیاقت باغ میں بھی ہمیں تقریر کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ آپ وہاں جائیں گے۔ طارق محمود زوردار، میری نظر کچھ کمزور ہے، اس لیے اپنا ہی لکھا ہوا پڑھنے میں دشواری ہے۔ کتاب جو ہے وہ چھپ چک رہی ہے، اور جیسے ہی وہ کتاب آئے گی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ بصورت دیگر سردار سلیم آغا اقبال جب پاکستان کے دوسرے شہروں سے آنے والے بکرے، میں لفظ بکرے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ پہلی دفعہ سردار سلیم کے سامنے اور آغا اقبال کے گھر میں اس کی بیٹھک میں ہمارے ایک ساتھی نے، جو بعد میں خود بھی کابل آ چکا تھا، وہ احمد سعید پیا اس کے تھے، اس نے آغا اقبال کی بیوی سے پوچھا تھا کہ بکرے آ گئے ہیں، اور اس نے کہا تھا آرام سے بولو، وہ اندر سو رہے ہیں۔ شام کے وقت ان بکروں کی مزید سجانے کے لیے پارک ہوٹل میں ساتھ لے جائے، چائے پلائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سردار سلیم، خزانچی آغا اقبال، رشید میر کیفیٹیریا میں خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان بکروں کو قائد سلطان محمود نے، جو جنرل سیکرٹری پی پی تھا، راولپنڈی تھا، کو ایک تہہ خانے میں لے جا کر اونچی اونچی باتیں کرنے لگا، اور پھر ذوالفقار بھٹو کے قد سے بھی اونچی جستجو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک فوٹو دکھائی، کرتب دکھا رہا تھا، دیکھو اب وہ پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ کہا کہ ہم یہ کرسی یہ دیں گے، کر دیں گے، فی الحال پارٹی کی مرکزی قیادت اور پارٹی کے مہاد کی نصرت بھٹو کا یہ حکم ہے کہ آپ کابل جائیں، اور وہاں سے 2 سے 3 ماہ تک قیام کے بعد بھٹو کے دونوں بیٹوں سے، مرزا بھٹو اور شاہانہ سے ملیں، اور آپ کی وہاں عزت کریں گے۔ بہرحال ہم کابل کے لیے تیار تھے۔ اب کابل میں کیا ہوا، اور کابل میں ہم کیسے پہنچے، راستے میں کیا کیا تکالیف تھیں، اور ہم نے کیا کچھ دیکھا۔ میرے ایک ساتھی اورنگزیب ظفر نے میری گزشتہ سالگرہ پر ایک بڑا جان لیوا مضمون لکھا۔ اب میں اسی مضمون کے اندر یہ ایڈیشن کر کے کتاب میں لکھ چکا ہوں۔ جو باتیں اس کے ذہن میں نہیں تھی، میں نے ان کو اس میں لکھ دیا ہے۔ یہ کتاب مصر مشرق کا آغاز ہے، اور اس آغاز میں یہ باتیں جو میں نے کی ہیں، جو انتہائی ضروری تھی، جو پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ذوالفقار کے لوگ دہشت گرد، پاکستان کی ظالمیت کے خلاف فلم چلائی گئی، بڑی ڈراؤنی فلم۔ میرے بیٹے نے وہ فلم دیکھی، میرے دوستوں نے وہ فلم دیکھی۔ اس ڈراؤنی فلم کے اگر آپ کو دکھا دی جائے، آپ کے بچوں کو دکھا دی جائے، خوف کے مارے نفرت اور غصہ پیدا ہوگا۔ اس انداز میں وہ فلم بنائی گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں، اور کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی۔ یہ 3 زبانوں میں کتاب ہے، اردو، جرمن اور انگریزی میں۔ اس میں وہ تمام واقعات
آپ کو مل جائیں گے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں۔ بہرحال آج مجھے یہی کہنا تھا۔ الذوالفقار ایک انقلابی ساتھیوں کی تنظیم تھی، وہ ساتھی جو پاکستان پیپل پارٹی کا یا دوسری پارٹیوں کا ایک کریم حصہ تھے، وہ اس میں شامل ہوئے تھے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ضیاء اور اس کے ٹولے کو سبق سکھانا تھا۔ انشاءاللہ باقی ضیاء اور اس کے ٹولے